بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے عمر افتخار کہتے ہیں۔ امید کروں گا آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے، اور عمران خان کے حوالے سے جتنی بھی نیشنل میڈیا نے یا انٹرنیشنل میڈیا نے یا فری لانسرز نے کل کور کیا، رات کو کور کیا، وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، اور صبح جب اٹھے ہوں گے تو آپ مایوس ضرور ہوں گے، کیونکہ عطا طاہر صاحب نے ٹویٹ بھی کی اور اپنا بیانیہ بھی پیش کیا کہ عمران خان کو الشفا ہاسپٹل کے بجائے وہ پمس ہسپتال لے کر گئے تھے، اور وہاں پر ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل عمران خان کو لے کر گئے۔ اب مسئلہ کچھ یہاں پر یوں ہے کہ عمران خان کو جب ہسپتال نہیں لے کر آئے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ساتھیوں نے، کچھ ان صحافیوں نے جنہوں نے یہ نیریٹو سپریڈ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی طرف سے عوام میں امیدیں جاگنے لگ چکی تھی، اور عوام جو ہے وہ اب یہی سننا اور یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ عمران خان اگر اب اڈیالہ جیل سے نکلیں گے تو وہ پھر بنی گالا جائیں گے، اور بنی گالا کے بعد وہ ڈائریکٹ پی ایم ہاؤس جائیں گے۔ لیکن ایک رات میں ہی اچانک سب کچھ چینج ہوا۔ وہ وقت بھی ہم لوگوں نے دیکھے کہ سڑکوں پر پھول نچھاور کیے جاتے تھے، اور جس گاڑی کو عمران خان کی گاڑی سمجھی جاتی تھی وہاں پر بھی اچھے خاصے پھول نچھاور کیے گئے، لیکن ساری امیدیں اور ساری جو خوشی تھی وہ یکدم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر بھاری پڑی۔ آپ لوگوں نے بیرسٹر گوہر کی تقریر بھی سنی ہوگی، جس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بھاری دن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بھی آج ناخوش ہیں۔ ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور دیگر پارٹی ورکرز جو ہیں وہ گئے ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہونے کو ہیں، لیکن ہم لوگ اب عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، ہسپتال کے اندر جو واقعات ہوئے، اس کے حوالے سے تھوڑی ڈسکشن کریں گے، اور پھر اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اگر میں آج عمران خان کی پمز میں جو ان کی بہن عظمیٰ خانم کے ساتھ ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاؤں، تو جیسے ہی عمران خان نے عظمیٰ خانم کو دیکھا تو وہ شاک ہوئے، کھڑے ہوئے، اور ڈاکٹر سے کہا کہ یہ میری بہن ہے، میری سسٹر ہے، اور تقریباً 10 ماہ بعد میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ سب بہت ہی گلے شکوے ہوئے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میری جو یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے انہیں اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز اگنور کرتے رہے۔ ساتھ یہ بھی گلہ کیا کہ مجھے ریڈنگ میٹیریلز جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کی گئی، اور مجھے ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دیا جا رہا۔ یاد رکھیں، عمران خان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عمران خان کو ان سیاست دانوں میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ کتاب پڑھنے والے شخص ہیں، جو کہ تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو کہ پڑھے لکھنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن جہاں پر ایک شخص بالکل قید، اور وہ بھی ایسی ہو کہ تن و تنہا کسی کے ساتھ ملاقات نہ ہو، اور وہاں پر اگر کتابیں بھی بند کر دی جائے تو میرے خیال سے اس شخص پر، اس سیاسی ورکر پر، یا اس ایکس وزیر اعظم پر کیا گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ آپ ہی لگا سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ لوگ اس کا بتا سکتے ہیں۔ خیر، عظمیٰ خانم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو عظمیٰ خانم ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتی ہے، اور پریس کانفرنس میں یہ کہتی ہے کہ عمران خان کا معائنہ صحیح نہیں ہوا، عمران خان کو بہترین ڈاکٹرز سے چیک نہیں کروایا، اس کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوئے، دیگر جو ٹیسٹ ہونے تھے وہ بھی نہیں کیے۔ ساتھ عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل، ان کی عمران خان نے تعریف بھی کی، لیکن یہ بھی کہا ڈاکٹر فیصل نے کہ اب عمران خان کو الشفا ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے تھا، اور حکومت اس وقت سراسر سپریم کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اب حکومت کی طرف سے بھی جو جوابات ہیں وہ اب آئے ہوئے ہیں، اور حکومت کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا اگر ہم علاج کے حوالے سے کہیں تو معائنہ بڑے اچھے ڈاکٹرز سے ہوا ہے، اور پمس کے اندر بڑے جو اچھے ڈاکٹرز سے انہیں چیک اپ جو ہے وہ کروایا ہے، اور پھر عمران خان کو دوبارہ اڈیالہ شفٹ کر دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، بیسٹ ہے، اور صرف اور صرف اس وجہ سے الشفا ہاسپٹل میں ان کا علاج نہیں کروا سکے کہ وہاں پر سیکورٹی خدشات تھے۔ اگر میں اس رات سیکورٹی کے حوالے سے بتاؤں تو یہ تقریباً
800 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے ہوئے تھے، اور 1 کلومیٹر تک میڈیا کے لوگ اور دیگر لوگ جو ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا، یعنی کہ سیکورٹی بڑی ٹائٹ تھی، لیکن حکومت کا یہ موقف تھا چونکہ سیکورٹی خدشات تھے تو ان کی وجہ سے نہیں چھوڑے جا رہے۔ اب اگر میں ساتھ سہیل افریدی کے حوالے سے جو ٹاسک دیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بات کروں تو سہیل افریدی کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ نے یہ 27 ستمبر کے حوالے سے جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے، جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اس کو اپنے تیز کرنا ہے، اور سہیل افریدی نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اب جائیں گے خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں، اور وہاں سے وہ اسٹریٹ موومنٹس کو مزید تیز کریں گے، اور جو 27 ستمبر کی کال ہے انہیں بہت ہی سیریس لے لی ہے۔ اب مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کو پمز لانا تھا تو کیا یہ واقعی سیکورٹی خدشات تھے یا کوئی اور ریزن بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ڈھیرا جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ بن چکا ہے، پورے پاکستان کی پوری سیاسی پارٹی کی نظریں جو ہے وہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی گھر پر، ان کے ڈھیرے پر اب پڑی ہوئی ہے۔ وہاں پر ایک صحافی ہمارے جو کہ سینئر بھی ہے شیراز احمد شیرازی، انہوں نے بھی ایک سوال کیا کہ اگر ہم پچھلے دور کی بات کریں تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آئین کی بالادستی کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم بنی تھی، لیکن پھر آئین کی بالادستی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ اس مرتبہ بھی آپ لوگ صرف حکومت کو گھرانے کے لیے جمع ہوئے ہیں یا آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت بالکل سیریس موڈ پہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ اس شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے حوالے سے جو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان ڈھیل نہیں کرنا چاہ رہا، یا عمران خان جو ہے وہ الشفا نہیں جانا چاہتے تھے، یا وہ پمز خود گئے، تو یہ باتیں اور یہ نیریٹو جو ہے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور دیگر لوگوں کو الو بنانے کے چکر میں ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں تھیں یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ نیکسٹ جو بھی اطلاعات ہوں گی، لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے عمر افتخار آفیشیل۔ تھینک یو، السلام۔